بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ سورت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے توحید کو ثابت کیا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ توحید اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی۔ پچھلی سورت سورہ مائدہ میں بھی اللہ رب العزت نے شرک کو باطل قرار دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ذات میں ہو یا صفات میں ہو۔ اس کا رد اللہ نے فرمایا، اور عیسائیوں کا اہم عقیدہ جس میں عیسائی اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت مریم کو خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے خود آخر سورہ مائدہ کی 2-3 آیت سے پہلے اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب اللہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے علاوہ 2 معبود قرار دے لو؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میں اور میری والدہ دونوں خدا کے درجے کے برابر ہیں؟ اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں، سبحانک ما یکون لی ان اقول، تیری ذات اس سے پاک ہے، تو تو وراء الورا ہے، میں آپ کو شریک بنانے سے کسی کا بری ہوں، میں آپ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتا، مجھ کو کسی طرح زیبا نہیں دیتا۔ ما یکون لی ان اقول، کہ میں ایسی بات کہوں، مجھے یہ بات زیبا نہیں دیتی، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری والدہ خدا کے درجے کے برابر ہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ تو جانتا ہے۔ لیکن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے ایک دلیل اور حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، لوگ تو تم کو اور تمہاری والدہ کو حضرت مریم کو خدا بنا لیا تھا، کیا تم نے کہا تھا؟ انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو والدہ کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، توبہ توبہ، آپ تو شریک کرنے سے آپ کو تو میں بری سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ تو اس سورہ کے آخر تک اللہ رب العزت نے شرک سے براعت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے ساری قوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو روکا تھا، اسی کا ذکر کیا۔ اور پھر سورہ انعام جو اللہ رب العزت شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت اپنی توحید کا اظہار اور اقرار ثابت کر رہے ہیں
فرما رہے ہیں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ تمام تعریفیں، اس میں الف لام ہے الحمد استغراق کے لیے، یعنی کہ تمام تعریف کی جتنی جنس ہے، تمام قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لائق ہیں۔ کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہو کہ بھئی اللہ کی تعریف تمام کی تمام کیوں ہے؟ ساری تعریف اسی پروردگار کی کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ اب اللہ دلیل کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اسی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، الذی جو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اب جس آدمی کا وجود اور جو آدمی جہاں رہ رہا ہے اس چیز کو اللہ رب العزت بتلا کر یہ دکھا رہے ہیں کہ تم پیدا ہوئے ہو اور تم پیدا ہونے کے بعد جہاں رہ رہے ہو جو زمین ہے اور جو تمہارے سروں پر آسمان ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے پالنہار اور تعریف کے لائق اور اسی کو رب ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کو رب مانے ہیں؟ اس لیے رب مانو کہ جو تم جس زمین پر کھڑے ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے، جو آسمان ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یعنی اللہ پروف کے طور پر یہ پیش کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر بتا رہے ہیں کیوں اللہ کو اللہ ماننا ہے، کیوں اللہ کی تمام تعریف ہے، کیوں اللہ کی تعریف ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے کہا الحمدللہ، کیوں ہے اللہ کی تعریف؟ تو اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں تو سماوات اور زمین اور آسمان کا ذکر فرمایا، لیکن وہاں پر اجمالاً ذکر کیا تمام عالمین، جتنے عالم ہیں سب کا پیدائش کا رب، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی پیدائش کا اصل مالک اللہ ہے، اور آدمی اسی کے سامنے جھکتا ہے جس کے اندر بادشاہت ہو۔ آدمی اسی کو اپنا بڑا، اپنا رب مانتا ہے جو اس سے بڑا طاقتور ہو۔ آدمی انسان اسی کو، فطرت کا تقاضا یہ ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے اسی کو رب مانا جائے گا، اسی کو رب اور پالنہار اور طاقتور مانا جائے گا جو سب سے بڑا ہو، اور اس کی بڑائی بھی بڑی ہو، اس کی طاقت بھی بڑی ہو، اس کی شان بھی بڑی ہو، اس کی ملکیت بھی بڑی ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنے سے کم کو جو ہے، ارے اپنے سے کم طاقت والے کو تو وہ اپنا جو ہے مالک بھی نہیں مانتا، اپنا مالک بھی نہیں مانتا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی بت کو، کسی پتھر کو، کسی چاند اور سورج اور درخت کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے جس کے اندر قدرت ہو، جو بڑا ہو، جو پالنے کی طاقت رکھتا ہو، جو نفع اور نقصان کا مالک ہو، جو موت و حیات کا مالک ہو، جس کی قدرت ایسی ہو کہ تمام کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اس کا نہ کوئی مثل ہو، اس کے نہ کوئی برابر ہو، ایسے آدمی کو رب مانا جاتا ہے، ایسی ذات کو ہی خدا مانا جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ چاند کو خدا مانے اس لیے کہ وہ دن نکل آئے تو چاند تو چھپ جاتا ہے، اور سورج اگر اس کو خدا مانا جائے تو کہا جائے گا کہ رات ہوتے ہی اس کو زوال ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اور شجر، حجر، پتھر، درخت، ان کو خدا مانا جائے تو ان میں کیا طاقت ہے کہ یہ قدرت والے ہیں، یہ طاقت والے ہیں؟
یہ بڑے ہیں، ان میں کوئی ایسی طاقت ہے نہیں۔ تو غلام اپنے آقا کی عبادت اسی وقت کرتا ہے جب اپنے آقا کو بڑا سمجھتا ہے، اور وہ بڑا ہوتا ہے تو تبھی اس کے سامنے غلام جھکتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے پیشانی ٹکا لیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند ہے۔ تو جو لوگ شجر اور حجر کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ پالنے والا اور خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام طاقتیں ہوتی ہیں، نہ کہ وہ خدا بن جائے جو خود پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ پیدا کرنے والا خدا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کہہ رہے ہیں، کیوں ہے تعریف تمام اللہ کی، کیوں ہے اللہ تمام تعریف کے لائق، اور جو تعریف کے لائق ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے اور وہی پالنہار ہوتا ہے۔ تو کیوں اللہ پالنہار ہے، کیوں رب ہے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان کو اس اللہ نے پیدا کیا، الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ دلیل کے طور پر سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیوں اللہ رب ہے، تو کہا جائے گا کہ جس چیز پر تم کھڑے ہو اس کا مالک اللہ ہے، اس لیے تم اس رب کو مانو جو تمہارے سروں پر آسمان ہے۔ اب یہ بتلا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ گویا زمین اور آسمان، اوپر اور نیچے کی تمام چیزوں کو ذکر کر کے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے۔ زمین سے مراد صرف زمین نہیں ہے، زمین کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور آسمانوں سے مراد آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا سب مالک اللہ ہے۔ اور اس لیے کہ بنانے والا ہی لا محالہ مالک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے خلقہ کا لفظ فرمایا، خلق السماوات، سماوات کہا، والارض، اور زمین کہا، زمینوں نہیں کہا، حالانکہ زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، آسمان بھی ساتھ ہے اور زمین بھی ساتھ ہے۔ اسی کے مثل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واو کے ذریعے عطف کر کے بتلایا کہ زمین آسمان جس طرح ہے اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں، جس طرح آسمان ہیں اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اور آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلا آسمان دنیا کے مقابلے میں ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو کیسی ہوگی وہ انگوٹھی، اور وہ زمین جو بڑا میدان ہوگا وہ کتنا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں جو انگوٹھی ہوگی، اسی طرح دنیا پہلے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کے سامنے میدان کی طرح ہے، اور اسی طرح دوسرا تیسرے کے مقابلے میں تیسرا، چوتھے کے مقابلے میں چوتھا، پانچویں کے مقابلے میں پانچواں، چھٹے اور ساتویں کے مقابلے میں۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اور اللہ کا عرش کرسی کے مقابلے میں، اور کرسی عرش کے مقابلے میں یہ تمام انگوٹھی کے مثل ہے۔ اور یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اور جتنے کہکشاں، گیلیکسی، سپر گیلیکسی، ملکی وے، جتنی چیزیں دنیا کے باہر لوگ تحقیق کر رہے ہیں، کہکشاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، تمام کی تمام اللہ رب العزت کے عرش اور کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی کا حلقہ، ایک رنگ، ایک بڑے میدان میں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی یاد کیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ، اس کی کرسی کی وسعت، بڑائی، چوڑائی
زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، ساتوں زمین، سماوات والارض۔ تو کرسی کا آسمان و زمین سے بڑا ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہوا، جو کہ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، یہاں بھی اللہ نے کہا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اللہ رب العزت نے ظلمت کو، تاریکیوں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اب یہاں آسمان کے لیے اللہ نے خلقہ کا لفظ لایا اور ظلمات اور نور کے لیے جعلہ کا لفظ لایا۔ عربی زبان بہت ہی رچ زبان ہے، تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہو تو معنی جو ہے بدلتا ہے۔ خلقہ کے معنی بھی بنانا ہے، جعلہ کے معنی بھی بنانا ہے، لیکن خلقہ کے معنی ایسی چیز جس کو اللہ نے بذات خود پیدا کیا ہو اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جعلہ کے معنی میں کسی چیز کو بنایا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو بنایا ہے، تو اس کے لیے جعلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ اندھیرا اور اجالا بذات خود ایک چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کے تابع ہے، سورج کے تابع ہے، اس لیے اللہ رب العزت، اور آسمان کے تابع ہے، آسمان کے تابع ہے چاند اور سورج، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ نے اندھیرے کو، تاریکیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اجالے کو پیدا فرمایا، اندھیرے اور اجالے کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ کیوں اللہ رب ہے؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کا مالک ہے، تو اللہ اس لیے بھی مالک ہے کہ اللہ نے دن اور رات کو بنایا ہے، اللہ نے دن اور رات کو وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے دن کو بنایا اور رات کو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں تاریکیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، اندھیرے کو بھی بنایا۔ اور اب اس کی بھی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر رات ہی رات رہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ رات ہی رات بنا دے تو کون ہے دن لا سکے؟ کون ہے؟ قل ارائیتم ان جعل علیکم النہار ان جعل اللہ لکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اگر اللہ دن ہی دن بنا دے، رات نہ آئے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو رات لا سکے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے دن بنایا، آدمی دن میں کام کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو اس کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے، رات کے بغیر وہ نیند نہیں کر سکتا۔ آدمی اندھیرے کمرے میں اندھیرا کر کے بھی سوئے، اجالے میں تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اندھیرا کرنا پڑے گا، اندھیرا ہونا پڑے گا، ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اندھیرا بھی ہو جائے، وہ دن میں بھی اندھیرا کر کے سوئے، لیکن تب بھی اس کو نیند ویسی نہیں آئے گی جیسی رات میں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی دلیلیں ہیں، اللہ وہ دلیل کے طور پر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اس لیے بھی میں رب ہوں، اس لیے بھی وہ رب ہے کہ اس لیے کہ اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور دن اور رات کا مالک ہے، اس نے دن کو بنایا ہے اور اس نے رات کو بنایا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنا رب قرار دیتے ہیں، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنا رب بناتے ہیں۔ رات اس نے بنائی، دن اس نے بنایا، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، اور لوگ ہیں کہ کسی اور کو اپنا رب بنا رہے ہیں جو نہ دن لا سکتے ہیں نہ رات لا سکتے ہیں، جو نہ آسمان کے مالک ہیں جو نہ زمین کے مالک ہیں، تو وہ کیسے ان کا رب ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت لا کر یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، اپنا رب بنا رہے ہیں، کوئی پتھر کو، کوئی
ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوتا ہیں، 33 کروڑ دیوتا۔ کوئی حضرت عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو، ہول اسپیریس کو یعنی اللہ کو روح القدس کہتے ہیں، اور پھر بہت سارے آگ کو، مجوسیوں نے آگ کو، اور شر کا خدا اہرمن اور خیر کا خدا کسی نے بنایا۔ یہ جو تمام لوگوں نے معبود اپنے بنا لیے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر بنا لیے ہیں۔ کافر لوگ اپنے رب کے برابر ان کو بنا لیا ہے یا دوسروں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دے رہے ہیں اور اس کا رد کر رہے ہیں، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت کو پیش کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت ہوئی، آیت نمبر 1، جس میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین سے متعلق اہم باتیں عرض فرمائی اور اپنی توحید کو ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔